کیونکہ ان لوگوں کو جو زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے اس سے وہ پار ہو گئے، اب نہ تو ان کو موت کی سختی جھیلنی پڑے گی اور نہ تو ان کو تکلیف ہے، نہ ان نظاروں میں دیکھنے کی جو تکلیف جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو نافرمان ہوگا اسے ایسی سخت ترین مناظر دیکھنے پڑیں گے جس سے اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لہذا معزز خواتین، گزشتہ بار ایک واقعہ سناتے بات رہ گئی تھی کہ ایک والدہ جو ایک صحابی سے ناراض تھی، ان صحابی کی غلطی کیا تھی کہ وہ صحابی اپنے ماں کے بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ محترم خواتین، میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے شادی کے بعد عورت صرف یہ سوچتی ہے کہ میں نے جو فلاں سے نکاح کیا ہے، فلاں سے جو شادی کی ہے، یہ صرف میرا ہے، اب اس پر میری حکومت چلے گی۔ حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے شوہر کی جنت یا جہنمی ہونے کی جو گارنٹی ہے وہ اس کی ماں کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ ہاں، آپ کے بھی حقوق ہیں، جہاں آپ کے بہت سارے حقوق کو شریعت نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو سوال ہوگا مردوں سے، وہ عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تو نے بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی جگہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹا بھی بن کر زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں کہ ہماری سختی کی وجہ سے، ہماری ناراضگی کی وجہ سے وہ ان کے ماں سے دور ہو کر وہ اپنا انجام بھی خراب کر لیں، جس طرح وہ صحابی اپنی ماں کے باتوں پر اپنے ماں کے باتوں کے مقابلے میں بیوی کی باتوں کو ترجیح دے رہے تھے۔ اس لیے آپ جو ہے ان کی والدہ بہت زیادہ ناراض تھی۔ لوگ جا کر تلقین کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کے لیے یہاں پر آگ کے لیے ایندھن جمع کر دیجئے اور ان کی ماں کو بلائیے۔ ماں کو بلا کر کہنے لگا، اے محترمہ، یا تو آپ اپنے بیٹے کو معاف کیجئے، یا یہ کہ اب چونکہ آپ کے معافی کے بغیر کلمہ کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کو یہیں پر جلا دینے ہی میں خیر ہے۔ جیسے ہی ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسے ہی سنا کہ ان کا بیٹا پریشان میں مبتلا ہے، اس کی آخرت پریشانی میں ہے، اس کا جو عاقبت کیا ہے انتہائی خطرناک نتیجے کو پہنچ گئی ہے، تو ماں کہتی ہے، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، میں تجھے معاف کرتی ہوں، تو نے آج تک جو بھی تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، مجھے تکلیف دی ہے، میں تمام کے تمام ان تکالیف کو، ان بدتمیزیوں کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ان والدہ محترمہ نے کہا، ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا اور وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جا ملے۔ لہذا محترم خواتین، ہمیں سب سے بڑی جو عورتوں کے لیے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دل کی صفائی۔ اگر ہمارے دل میں ہمارا دل صاف ہے، کسی کے بارے میں کدورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں جلن نہیں ہے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، اس سے اچھی خاتون دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چونکہ عورتوں کو شیطان بہت غلط استعمال کرتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں غیبت کروا دیتا ہے، کبھی کسی کے حسد کو بٹھا دیتا ہے، کبھی کسی کی جلن کو بٹھا دیتا ہے، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے سامنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے عیوب کو شیطان دکھاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کے بالکل صریح خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے لوگوں، اے ایمان والے عورتوں، اے ایمان والے مرد، تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے
کہ جو سامنے والی جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو، اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، تربیت کے اعتبار سے بہتر ہو، اگرچہ اس کا ظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن باطن کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر وہ کالی ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے، وہ گوری ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے، وہ لمبی ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے، وہ پستہ قد ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے، کسی کو ان باتوں کے ذریعے ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس مرد سے اس عورت کے مقابلے میں وہ بہتر ہو۔ اور آگے اللہ نے کہا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اور نہ برے برے القاب سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے والے جو انسان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کا ایک الگ سے ایک درجہ رکھا ہے، لہٰذا بہترین لقب پکارو، ایسے الفاظ سے، ایسے ناموں کے ذریعے پکارو جس سے سامنے والا بھی خوش ہو جائے، سامنے والے کی عزت بھی ہو جائے۔ جو سامنے والے کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی بلندی عطا کرے گا، جو سامنے والے کو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور رسوا کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کی جانب ہم تمام کو متوجہ کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ آپس میں غیبت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ باتیں ان کے پاس واقعتاً ان سے یہ باتیں جڑی ہوئی ہوں تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ بہتان اتنی خطرناک چیز ہے جس سے عرش ہل جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی جو عرش ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، کپ کپانے لگتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندے پر یا بندی پر ایسی بات کو منسوب کیا جا رہا ہے جس نے اس کو نہیں کیا۔ اسی وجہ سے شریعت نے کہا اگر تم کسی پر چوری کا الزام لگاتے ہو 2 گواہ لے آؤ، اگر تم کسی پر کسی اور گناہ کا الزام لگاتے ہو 2 گناہ لے کے آؤ، اگر تم کسی پر بدکاری کا الزام لگاتے ہو تو 4 گواہ لے آؤ، اگر 4 گواہ نہیں لاتے تو جھوٹی گواہی دینے والوں پر 80 کوڑے کی سزا ہے۔ یہ 80 کوڑے کی سزا صرف اسی وجہ سے ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ کہ کوئی سازش رچ کر سامنے والے کو بدنام کرنا چاہ رہا ہو، سامنے والے کو کچھ بولنا چاہ رہا ہو، سامنے والے کی عزت کی پامال کرنا چاہ رہا ہو۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج کے دن کے بعد مومن پر مومن کا مال، مومن پر مومن کی جان، مومن پر مومن کی جو عزت و آبرو ہے وہ اس کے ساتھ ناحق تلفی کرنا، اس کا حق مارنا حرام ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت مختصر زندگی کے لیے مختصر زندگی دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اس پر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے انداز میں اس انداز سے ہم گزاریں کہ ہمارے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں پہنچ رہا ہے محترم خواتین ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ ہمارے سے کسی کو نقصان بھی نہ ہو،
نقصان بھی نہیں ہے نفع بھی نہیں ہے تب کیا ہے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح رات گزارنے والے رات گزارتے ہیں، وہ بعض اللہ کے بندیاں وہ ہیں جو رات کو ذکر و اذکار میں، تہجد میں، ذکر و اذکار میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، دعاؤں میں، رونے میں اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں رات گزار دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے جو تہجد کے ذریعے، جو اوابین کے ذریعے، جو ذکر کے ذریعے، جو استغفار کے ذریعے، جو الگ الگ اذکار کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کو ان کے لیے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس رات کو گویا کہ وہ رات کے ہر حصہ ان کے لیے گواہی دے گا قیامت کے دن، اے اللہ تیرے تمام کے تمام بندے سوئے ہوئے تھے، لیکن یہ تیری اللہ کی بندی تیرے خوف کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے تیرے سامنے رو رہی تھی، تجھے منا رہی تھی، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اس رات کو گناہوں کے لیے گویا کہ یہ غنیمت سمجھتی ہے، اس رات کو ہم خوب گناہ کریں گے۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی پر تہمت لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نقصان پہنچانے کے لیے سازش رچ رہا ہے۔ یہ رات ان کے لیے نحوست ہی نحوست اور بد سے بدترین رات ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو رات کو کھانا وغیرہ کھا کر سو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اس میں کچھ نہیں کیا، اس لیے نہ ان کے لیے یہ رات خیر ہے نہ ان کے لیے یہ رات شر ہے۔ ہاں اگر مرد ہیں انہوں نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی برکت سے آدھی رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مستورات میں سے بھی اذان کا انتظار کرتے ہوئے اذان کا جواب دیتے ہی فوراً انہوں نے اپنی نمازیں ادا کر لی، فجر بھی اسی طرح، عشاء بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے ان عورتوں کو بھی، ان مستورات کو کے لیے بھی جنہوں نے نماز کو اتنے بہتر انداز میں ادا کیا کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھی رہی، جیسے ہی اذان ہوا فوراً انہوں نے نماز کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ ضرور دے سکتا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست ہے نماز کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ شیطان نے ہمیں کاموں میں لگا کر تھکا کر سلا دیا، اسی طرح ہم روزانہ کر رہے ہیں کہ 12 بجے نماز پڑھ لیں گے، 11:30 بجے نماز پڑھ لیں گے، اسی طرح نماز کو ٹالتے اگر ہم نماز کو چھوڑ کر سو رہے ہیں، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب آ چکے ہیں، انشاءاللہ اب مفتی صاحب کی بات ہوگی، غور سے سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔